الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا قابل احترام بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ایمان والی بہنیں، چونکہ انشاءاللہ العزیز جمعہ کی نماز کے بعد ایک نکاح کی مجلس ہے، تو اس عنوان سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس کیا گائیڈ لائن ہے؟ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک نے یہ رشتہ جو بنایا ہے بہت ہی سینسیٹیو، بہت ہی حساس اور بہت ہی مضبوط۔ سب سے پہلا رشتہ بھی یہ ہے اور سب سے آخری رشتہ بھی یہ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ تو ہم جانتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا، اور آخری رشتہ اس اعتبار سے کہ جنت میں اللہ پاک ہسبینڈ وائف کو الگ جنت دیں گے اور دوسرے جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کی سب کی الگ الگ جنتیں ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے، بلکہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ہر رشتہ سوتیلا ہو سکتا ہے۔ مثلا ماں سوتیلی ہو سکتی ہے، باپ سوتیلا ہو سکتا ہے، بھائی سوتیلا ہو سکتا ہے، بہن سوتیلی ہو سکتی ہے، لیکن ہسبینڈ وائف کبھی سوتیلے نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے جاؤ تو ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں سوتیلا پن ہے ہی نہیں، باقی سارے رشتے ایسے ہیں کہ جس کے اندر سوتیلا پن یعنی مترائی جیسا ہے، لیکن اس میں نہیں ہے۔ در حقیقت ایک اچھی فیملی کے یہ دو پلر ہیں، اور پلر جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ عمارت اتنی مضبوط بنتی ہے۔ میاں بیوی جتنے اچھے، اس سے جو فیملی وجود میں آئے گی وہ فیملی بالکل اچھی بنے گی۔ اگر یہ رشتے میں درار ہے تو اس سے جو فیملی تیار ہوگی اس میں بھی درار آئے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر خصوصی طور پر عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کی تعلیم دی۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شرعی دستور اور قانون کے مطابق اپنی عورتوں کے ساتھ سلوک کیا کرو۔ آج آدمی اس کا
مزاج دیکھو. باہر دوستوں کے پاس جب اپنی فرینڈ سرکل میں بیٹھتا ہے تو بہت ہنسی مذاق والا ہوتا ہے، سب کو ہنساتا ہے. لیکن جیسے وائف کے پاس بیڈ روم میں جاتا ہے کبھی بھول سے اس کو ہنسانے کی کوشش نہیں کرتا. تو بھائی ایسا تو کیا ہو گیا؟ تمہارا کیوں ایسا ویو بدل گیا کہ جب تم اپنے فرینڈ سرکل میں تھے تو بہت اچھے خوش مزاج، اور گھر میں آتے ہی تمہارا موڈ بدل جاتا ہے؟ بلکہ تمہیں تو گھر میں بھی اور زیادہ جو ہے خوش مزاج رہنا چاہیے. دیکھو میرے بھائیوں، ہمارا اسلام جوائنٹ فیملی سسٹم کا مخالف نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ایک اچھی چیز ہے، جبکہ ہر ایک کا درجہ، ہر ایک کو اس کی محبت، ہر ایک کو اس کا پروٹوکول اور اس کی عزت ملتی ہو، تو اس سے زیادہ اور کوئی نظام اچھا نہیں ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے کسی نہ کسی پر ظلم ہوتا ہے. یا تو بہو پر ظلم ہوتا ہے، یا ساس پر ظلم ہوتا ہے، یا دیرانی جیٹھانی پر ظلم ہوتا ہے، کسی نہ کسی پر ظلم ہوتا ہے. اس لیے ہمارے علماء اور مفتیان کرام بتلاتے ہیں کہ اگر اس طرح ہے تو الگ الگ رہ کر محبت والا ماحول بنانا یہ اچھا ہے. اپنے الگ الگ مکان، الگ الگ اپنی رہائشی رکھ کر کے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو. اس کے مقابلے میں کہ دیکھنے میں تو ساتھ میں ہے، دیکھا دیکھی لوگ پوچھتے بھائی نہیں فیملی ہے 15-20 آدمی ساتھ میں رہتے ہیں، لیکن وہ ساتھ میں کیا ہے؟ ہر ایک کے دل جو ایک دوسرے سے کھٹے ہیں، ہر ایک کا دل ایک دوسرے سے ناراض ہے. اللہ پاک نے یہ رشتے بنائے ہیں، بھائی بہن کا، ماں باپ کا، ہر ایک کا رتبہ اور درجہ دیا ہے. ایک اچھے آدمی کا کام ہے کہ وہ بیلنس رکھتے ہوئے برابر کا رشتہ قائم رکھے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض آدمی ماں کا فیورٹ ہوتا ہے اور ہر بات میں وہ اپنی ماں کا فیور اور سپورٹ کرتا ہے. کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات میں وہ اپنی وائف کا سپورٹر ہوتا ہے اور ہر بات میں، ہر اینگل میں وائف کی سائڈ لیتا ہے. یہ دونوں راستے پورے ہیں. مڈل کلاس کا راستہ کیا ہے کہ آدمی جوائنٹ فیملی میں رہے، ماں کا حق بھی ادا کرے، وائف کا حق بھی ادا کرے، بہن کا حق بھی ادا کرے، باپ کا حق بھی ادا کرے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہے. اگر اس کو اپنی ماں کی غلطی لگتی ہے کہ یقیناً میری ماں کی غلطی ہے، تو ایسی شکل کے اندر اسے اپنی ماں کو احترام کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ یہ بات بتانی چاہیے کہ اماں تمہاری یہ غلطی. اگر آپ کی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے گا تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ آج ہمارے سماج میں جو پھوٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ساس جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی لڑکی جہاں شادی کرائی گئی ہے دوسری جگہ، اس کو تو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اس میں اس کے گھر میں آنے والی نئی دلہن جو دلہن بن کے آئی ہے، جس کو وہ اپنے لڑکے کے لیے شادی کرا کے لائی ہے، چاہے اس کے اوپر کتنی مصیبت آ رہی ہو، چاہے اس کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں. اور وہاں اس کی لڑکی کو تھوڑا ہو جاتا ہے تو وہ آگ بگولی ہو کر کے جو ہے رشتہ توڑ دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ دوگلی پالیسی کہاں سے آئی؟ وہ بھی کسی کی لڑکی ہے. جیسے تم اپنی لڑکی سے محبت کرتے، ہر ایک اپنی لڑکی سے محبت کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ انصاف اللہ کو بہت پسند ہے. بعض مرتبہ
اس کے اندر جو رول ادا کرتا ہے وہ ساس رول ادا کرتی ہے، یعنی لڑکے کی ساس، یعنی لڑکی کی ماں۔ اگر لڑکی کی جو ماں ہے وہ تھوڑی بیک فٹ کے اوپر چلی جائے اور لڑکی کو اتنا زیادہ سپورٹ نہ کرے، بلکہ آج کل تو اب موبائل کا زمانہ آیا ہے تو دن میں 4 مرتبہ بات کرتی ہے، ہوں کھا دوں منہ بنائی ہوں، اور کچھ بات ہوتی نہیں تو کیا نکلتا ہے، پھر یہ میٹر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ادھر ادھر۔ ارے بھائی صحیح اچھی بات کرو یا غیبت والی باتوں سے بات چھوڑ دو، یہ ماحول بگڑتا ہے۔ لڑکی کی ماں کا کام ہے کہ وہ اپنی لڑکی کا مائنڈ بنائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اس کا فیور نہ کرے، اس کو سپورٹ نہ کرے، نانا ٹوٹانا یا گھر میں تھا تو ہمیں بیٹھے لی جو گھبراتی نو، یہ غلط، یہ فیملی توڑنے والی باتیں۔ اس کو سمجھانا کہ نہ بیٹا یہ તારું ઘર થઈ ગયું, હવે એ તારું ઘર કહેવાય, હવે ત્યાંથી તારો જનાજો નીકળે એવી જ તારે નિયત કરવાની. یہ صحیح ماں باپ جو یہ تعلیم دے. بعض مرتبہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے તારો ભાઈ ભૂખમાય, તારો ભાઈ તને પાલવી લેશે, એ માँ ભાઈ भी पालवे तो अल्लाह. ये कैसे गलत बोल है. अल्लाह हमारे दुआ पेलो છે અમે પાલવી લેશું તો પછી શાદી ઉતા કરાતો. ये सब गलत बोल है जो फैमिली तोड़ते हैं. इसलिए अगर अल्लाह ने दिया है कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चियों के जो रिश्ते हैं इसको मजबूत बनाओ. आज हालत ये होती है कि 6 महीना साल अच्छी तरह रिश्ते चलते हैं और देखा गया कि साल 2 साल के अंदर उन रिश्तों में ऐसी दरारें आ जाती है कि एक दूसरे का मुंह देखने तक के लिए तैयार नहीं होता. मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मुझे तो न्यूट्रल होकर आपको कुरान हदीस समझाना है, अल्लाह रसूल की बात समझानी है, शरीयत क्या कहती है वो समझाना है. मेरे भाइयों, गलती दोनों तरफ से ही होती है. कभी ऐसा होता है कि एक तरफ से गलती होती है, वरना ज्यादातर दोनों तरफ से गलतियां होती हैं. और जो लड़की नहीं आती है, लड़के का काम है कि वो अपनी वाइफ को अपनी फैमिली का तारुफ कराए, इंट्रोडक्शन, अपनी तारुफ. जो माँ मोटा भाई છે બહુ હારા છે, તો જરા ગુસ્સાવાળા છે, તું સંભાળી છે. મારા ભાભી બી બુહાણો છે, એમ તો થોડી તું તારીફ કરીશ ને તો તરત થઈ જાય. ये तुम इसको समझाओ, क्यों ये नहीं आई है, तुम्हारी फैमिली में किसका मिजाज कैसा है वो बेचारी थोड़ी जान रही है. तो अपनी अम्मा का मिजाज उसको बताओ, बहन का मिजाज बताओ, बड़ी भाभी है तो भाभी का मिजाज उसको बताओ. तो अब आपने उसके सामने सारी बात रखी तो अब लुक आफ्टर करेगी वो, और वो जो है फैमिली को लेके चलेगी. वो कोई आलिमुल गैब तो है नहीं कि वो सारे रिश्तों और सारे दिमागों को एक रात में पहचान लेगी, एक हफ्ते में वो पहचान लेगी कि भाई इसका मिजाज कैसा है और इसको क्या अच्छा लगता है. लड़के का काम है कि जब शादी करके लाए, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा कहने लगे कि 40 साल हो गए मेरी शादी के, लेकिन हमारे दरमियान में कभी झगड़ा नहीं हुआ. तो किसी ने पूछा कि हजरत आपने कौन सा फार्मूला अपनाया है, वो फार्मूला जरा हमको भी दो तो हम भी अपनाते. तो हजरत ने फरमाया कि जब मेरी शादी हुई और मेरी औरत, मेरी वाइफ जब मेरे घर आई तो सबसे पहले उसने मुझे ये कहा कि हजरत आप तो बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने मुझ जैसी कनीज और बांदी से शादी की, आपका बरकपन है, जरा मुझे आपके घर के जो अफराद हैं उनकी हैबिट बता दो और मुझे आपकी हैबिट बता दो कि आपको किस चीज़ पर गुस्सा आता है,
کس چیز سے آپ زیادہ ناراض ہوتے ہیں وہ مجھے بتاؤ۔ امام شافعی نے بتا دیا کہ یہ چیز پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ پہلی رات اور آج کا دن جب سے میں نے اس اللہ کی بندی کو سمجھایا تھا کہ یہ بات پر مجھے غصہ آتا ہے، کبھی بھی وہ بات کرتی نہیں ہے۔ یہ ہے ایک اچھی عورت کی صفت کہ اسے جب معلوم ہو کہ میرے مرد کو اس کے اوپر غصہ آتا ہے تو ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ بار بار وہ چیز لا کے رکھے گی اور بار بار وہ چیز زبان پہ لائے گی جس سے مرد کو چھیڑے تو کہتے ہیں کہ بھائی دل تو جو ہے ایک مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک دوسرے کی ہیبٹ کو پہلی رات میں جاننا چاہیے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو پہلی رات میں سمجھنا چاہیے کہ اس سے غصہ آتا ہے، اس سے نہیں آتا، اس سے خوشی ہوتی ہے، اس سے ناراضگی ہوتی ہے، تو اس سے آپ کی فیملی بنے گی۔ شادی جو ہوتی ہے وہ فیملی بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ آدمی کی فیملی، اس کا ونش آگے بڑھے۔ فیملی آگے کب بڑھے؟ جب ہم ایک دوسرے کے رائٹ، ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر ادا کریں گے، ایک دوسرے کو عزت دیں گے۔ آج ہمارا ماحول ایسا ہو گیا کہ گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد اتنے ہو رہے ہیں۔ آدمی پورے دن جاب پہ رہتا ہے اور شام گھر آتا ہے تو پھر وہی کمپلین، کبھی ماں کمپلین کرتی ہے، کبھی بہن کمپلین، کبھی جو ہے وائف کمپلین کرتی ہے۔ اب بیچارہ آدمی کیا کرے گا؟ صبح سے جو ہے وہاں دماغ میں، وہاں آفس میں لوگ دماغ خراب کر رہے تھے، دکان میں لوگ دماغ خراب کر رہے تھے، اب گھر پر آ کر بھی آدمی کو سکون نہیں ملے تو آدمی کہاں جائے؟ اس لیے عورتوں کا بھی کام ہے کہ گھر میں آنے والے مرد کو اچھی طرح استقبال کرے، اس کو بٹھائے، پانی پلائے، پیار محبت دے، اس کو گھر میں سکون ملنا چاہیے۔ صرف سونے کے لیے آنا، کھانے کے لیے آنا تو ہوٹلیں نہیں ہیں، آدمی ہوٹل میں جا کے رہے گا، ایسا ہوتا ہے۔ فیملی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا آدمی گھر میں آتا ہے، وہ سب کچھ اپنا دکھ بھول جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک دنیا کی جنت میں آیا ہوں۔ آدمی کو پیسے والا ہوتا ہے تو کھانے پینے کی، رہنے کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آدمی اصل جو بھوکا ہوتا ہے وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ اپنی دل کی پیاس، محبت کی پیاس بجھانے کے لیے آدمی شادی کرتا ہے، اور اللہ نے نیچرلی انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ انسان محبت دینا جانتا ہے، محبت لینا جانتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، جوائنٹ فیملی رکھنی چاہیے، منع نہیں کرتا میں، لیکن ظلم کسی پر نہیں ہونا چاہیے، نہ ماں پر ظلم ہو، نہ وائف پر ظلم ہو۔ آج ہوتا یہ ہے کہ کبھی لڑکا لڑکی کو آزادی نہیں دی جاتی۔ مثلا کبھی جو ہے لڑکا اپنی وائف کے لیے باہر سے فالودہ لے کے آیا تو اس کی بہن چلا، ماں جو اچھا وہ دن آپ لوگ کسود نہیں آگے نہ چالو۔ ارے بھائی یہ اس کی ایک لائف ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ ایک لائف ہے اس کی، وہ اپنی وائف کے لیے نہیں لاتا تو کس کے لیے لائے گا؟ بلکہ تم ماں باپ کو تو اور کہنا چاہیے کہ بھائی جاؤ تم اس کو جو ہے بھروچ لے جاؤ، ذرا گھما کے لاؤ، تمہارا حق ہے، تم نے شادی کی ہے، یہ کہنا چاہیے۔ جب تمہارا وقت تھا تم کر رہے تھے، تم نے اپنی لائف کا انجوائے کر لیا، اب اولاد کی جب باری آ رہی ہے تو تم کیوں ان میں بخل کر رہے ہو؟ ان کو تھوڑی سی پرسنل لائف کے اندر آزادی دو کہ بھائی ٹھیک ہے تم اچھی طرح سے رہو، گھومو پھرو۔ یہی تو دن ہوتے آدمی کے۔ پھر 2 4 5 اولاد ہو جاتی ہے تو تھوڑی آدمی پھر بزی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نئی شادی کرنے والے لڑکے اور لڑکی دونوں کا خیال کرنا چاہیے، فیملی کے دوسرے ممبر، اور ان کو عزت دینی چاہیے۔ اس سے آپس میں پیار محبت جوڑ بڑھے گا اور فیملی مضبوط بنے گی۔ آج ایسا سسٹم ہو گیا کہ میں میرا دیکھوں تو تیرا دیکھ،
کوئی دوسرے کا دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے فیملیاں کمزور پڑ گئی ہیں۔ ورنہ اللہ پاک نے ہمارا جو نظام بنایا ہے وہ کتنا بیسٹ نظام بنایا ہے، لیکن چونکہ دشمنیاں پڑی ہوئی ہے، اب ایک بھائی اتنا مالدار ہے اور ایک بھائی ایک طرف جو ہے بالکل غریب زکات لے رہا ہے، تو یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ پہلے سے دونوں کے اندر اس طرح کی دشمناوتیں ہو گئی، اب یہ نہ اس کا دیکھنے کے لیے تیار نہ اس کا دیکھنے کے لیے تیار۔ حالانکہ جب یہ چھوٹے تھے، اسکول میں جاتے تھے اور کوئی اس کے چھوٹے بھائی کو مارتا تو وہ اس کے ساتھ جھگڑا کرتا، تمہارا بھائی نے مارے تو آج وہی تو بھائی ہے جس کے لیے تو بچپن میں جھگڑا کر رہا تھا، وہی بھائی ہے، وہی بہن ہے۔ لیکن آج کیا حال ہو گیا؟ مال کا نشہ آ گیا، پراپرٹی کے ایسے جھگڑے ہو گئے کہ نہ بھائی بہن کا ہو رہا ہے نہ بہن بھائی کی ہو رہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے۔ میرے بھائیوں، مال کی تو ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن مال کی محبت ایسی تھوڑی ہوتی ہے کہ اتنے مقدس رشتے کا خون کر دینے کا۔ اللہ پاک نے کتنے پیارے بندھن بنائے ہیں، بھائی ہونا، بہن ہونا، وائف ہونا، ہسبینڈ ہونا، ماں باپ ہونا، یہ کتنے بڑے رشتے ہیں، یہ کہیں مارکیٹ میں نہیں ملتے کیا اس کو لے آؤ گے، یہ تو اللہ نے بنائے ہیں۔ ایسے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت دیا ہے اور بہت دی اللہ، لیکن کبھی اپنے رشتہ داروں کو مت بھولو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ میری بات ماننا چاہتے ہیں اور مجھے عالم دین سمجھتے ہیں تو میرا سجیشن ہے کہ آپ اپنی لائف میں معاف کر دینے والی سسٹم اپنائیں۔ دیکھو، آپ اگر اپنی فیملی میں ایک مقام چاہتے ہیں تو ہر ایک کو معاف کر دینے کا جذبہ اپنے اندر رکھو۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول اس دنیا میں رحمت بن کے آئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، مکان کو ڈیکوریٹ کر لینا آسان ہے، گلی کوچے کو ڈیکوریٹ کر لینا آسان ہے، دکان پر ڈیکوریٹ کر لینا آسان ہے، اصل ڈیکوریٹ ہے دل کا ڈیکوریٹ۔ دل کو ڈیکوریٹ کرو۔ صرف ربیع الاول کی سیلیبریٹی ہو گیا؟ ارے حضور کا پیغام معلوم کیا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا معاشرت کی لائن کی تعلیم دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے 9 شادیاں کی تھی تاکہ امت کو گائیڈ لائن ملے۔ تو کبھی ہم حضور کا جو لائف چیپٹر ہے، میرج لائف، وہ دیکھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر کس طرح سے جو ہے پوری فیملی کو لے کے چلتے تھے۔ آج ہم کیا حضور علیہ السلام کا فالو کر رہے ہیں؟ کبھی ہماری وائف بیمار ہو تو ہم خود گھر کا کام کر لیں، اس میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچن کا کام کرتے تھے۔ آج آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی یار میں مرد ہو کے پانی بھروں، اس میں کیا ہو گیا؟ بھائی وائف کی طبیعت خراب ہے تو کہ آج تو آرام کر، تم کرنا تھی، اس کو فکر نہ نہ وہ بڑوں سے کھا لیا، اس کو بھی کرنا تھا۔ کبھی تو ایسا اس کو کہو تو اس کو ہو کہ بھائی میری ہمدردی اس کے دل میں ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ مردانگیت کے خلاف ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹا بھی گوندھ دیتے تھے کبھی کبھی، جب حضرت عائشہ بیمار ہو جاتی یا کوئی اور اہلیہ بیمار ہو جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھتے تھے۔ اور یہ اپنی امت کو تعلیم دی کہ اس کو اپنی بے عزتی مت سمجھو، چھوٹا پن مت سمجھو، یہی بڑا پن ہے تمہارا۔ موقع آ جائے آپ خود چائے بنا لو، موقع آ جائے آپ خود برتن صاف کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کی یہ تعلیم ہے۔ آج ہم ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہیں، وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کھا کر کے وہ خود اپنا برتن صاف کرتے ہیں، کہتے ہیں درد کر دیتا ہے، بتا وہ ہر اخلاق والا کیا پوٹتے کھائے پوٹے وہاں جو ہے، تو وہ تو حضور تو پہلے سے بتلا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے کیا تھا کہ اپنا کام خود کرو۔
تو جب دوسرے کا کلچر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور وہی کلچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو دیا تھا، وہ ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے بھائیوں، یہ شادی بیاہ کے موقع پر نکاح کے فضائل اور یہ بیان کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ فیملی میٹر کو بیان کیا جائے کہ آج جو ہمارے یہاں افراتفری اور ہر گھر میں مہابھارت جو تھوڑے دنوں میں کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز جب ہوگی جب لیٹ گو کا سسٹم آپ اپناؤ گے۔ لیٹ گو کرو، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو بالکل اوائڈ کرنے کے قابل ہوتی ہے، اس کو آپ بات کا بتنگر بنا کر کے جو ہے جھگڑا کریں گے تو کہاں بات بنے گی۔ دیکھو، میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں۔ آپ اپنی فرینڈشپ بڑھانا چاہتے ہیں، بزنس لائن بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی بھی جگہ ہو، آپ جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں گے تو ہی آگے بڑھیں گے۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اور اس پر ایکشن لینے والے ہو گئے کہ نہ ہو کہ ہم کیوں تھبوت نہ جو ہے، تو کوئی بھی نہیں تک آپ کے پاس رہے گا۔ آپ دکان چلاتے ہیں تو کوئی نوکر آپ کے پاس نہیں رہے گا، کہتا بیکار ماں سے دماغ میں نہیں سارو، تھوڑی تھوڑی باتیں گھستے رہ جائے، اور ایسے کبھی جو ہے لڑکی آئے گی وہ چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ نظر انداز کرو، معاف کرو، لیٹ گو کرو۔ بہت بھاری غلطی ہو گئی ہو اس پر ایکشن لینا چاہیے، معمولی غلطیوں پر ایکشن لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، پوری فیملی پر نظر رکھو۔ نکاح کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اولاد پر بھی نگاہ رکھو۔ آج ماں باپ کی نگاہ اولاد پر نہیں ہوتی تو اولاد جو اللہ پاک نے ایمان والی عورت کے گود میں جس کو جنم دیا تھا، آج بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اولاد جس کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان دی گئی تھی، اقامت کہی گئی تھی، آج وہ اولاد تلک لگانے والی ہو گئی، مندروں کے گھنٹے بجانے والی ہو گئی۔ میرے بھائیو، اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ بہت بڑی ہماری کمی ہوئی کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے کیسے نکل گئی، جبکہ اتنا تبلیغ جماعت کا ماحول، اتنی دینی ایکٹیویٹیز، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود ہماری لڑکیاں ہمارے ہاتھوں میں سے کیسے نکل جاتی ہیں؟ یہ ماں باپ کی غفلت، اور بہت زیادہ فریڈم کر کے جو ان کو جو ہے آزاد چھوڑ دیا گیا، اور ایجوکیشن کے نام پر ایک جو آزادی دے دی گئی، اس آزادی کی وجہ سے آج ہم کو یہ پورے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ہمارا سر، مسلم سماج کا سر جھکا ہوا ہے۔ اس لیے میں میری نوجوان بہنوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنی فیملی اور اپنے ماں باپ کا نام بدنام نہ کریں۔ محبت یہ انسان کے نیچر میں، پیار انسان کے نیچر میں ہے، لیکن پیار اس سے کرنا چاہیے جس سے تمہاری دنیا بنے، آخرت بنے۔ پیار اندھا ہوتا ہے، ایسا اندھا پیار نہیں ہوتا کہ اپنے پیار اور محبت کے اندر جو ہے جہنم کو اختیار کرے۔ اس لیے میں لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے دین ایمان کی فکر کریں، اور اگر ان کو محبت کرنی ہے تو لیگل اس سے محبت کرے جس سے ان کا دین بھی بنے، ان کی دنیا بھی بنے، دونوں چیزیں بنے۔ ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دور فتنے فساد کا دور ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آدمی کا ایمان کے اوپر چلنا اتنا مشکل جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ آج دیکھو تو وہی دور ہے۔ اس لیے بہت سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اگر آپ میری بات سن لیں مختصر، کہ اگر آپ مسجد سے اٹیچ رہیں گے، مسجد کے اور مسجد کے ایکٹیویٹیز کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، تو میں گارنٹی دلاتا ہوں انشاءاللہ کوئی تمہارا ایمان خراب نہیں کرے گا اور کوئی تمہارا ایمان نہیں چھینے گا۔ اگر تم مسجد کے ماحول کے ساتھ لگے ہوئے ہو
اگر مسجد کے ماحول کے ساتھ بھی اگر تم لگے ہو اور گمراہ ہو گئے تو میرا گریبان پکڑ لینا قیامت میں، انشاءاللہ کوئی گمراہ نہیں ہوگا، بس شرط یہ کہ مسجد میں جو پروگرام دینی ہو رہے ہیں، مثلا تعلیم، گشت، بیانات، ان سب کی قدر کر کے ہم مسجد میں رہیں گے تو انشاءاللہ باہر کی جو بے دینی ہے وہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اللہ پاک میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو نمازوں کے بعد تھوڑی دعا کرو 2 منٹ کے لیے کہ اللہ جو لڑکیاں دوسری جگہ چلی گئی ہے، دوسرے مذہب میں چلی گئی ہے، غیروں کے ساتھ ہو گئی ہے، اللہ ان کے دل کے اندھاپے کو دور کر دے اور کسی طرح ان کو دوبارہ لے آ۔ اور ایک بات بہت کڑوی ہے لیکن کرنی ہے کہ اگر کوئی لڑکی چلی گئی ہے لیکن دوبارہ اگر آنی چاہے تو اس کے دروازے کو پلیز بند مت کرو، اس کے دروازے کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو شرمندگی ہو یہ سب سے بڑی سزا ہے، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر شرمندگی ہو رہی ہے اور معافی مانگ کے اگر وہ دوبارہ پلٹ کے اپنی فیملی میں اپنے گھر میں آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، ورنہ اس طرح سے جو ہے لڑکیاں فیملی کو توڑ کے رکھ دیں گی اور یا تو خودکشی کر لیں گی یا جو ہے وہ اپنی ذات کو بیچ لے گی۔ اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ماحول ایک ایسا چل رہا ہے، اس لیے میں نے اشارہ آپ کو کر دیا ہے کہ کتنی لڑکیاں ہیں، کیونکہ میں تو جمعیت سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا ایسا ایسا کرو، اور ہماری پوری ایک ٹیم ہے جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میں نوجوان بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی کوئی ایسا لائے عمل اپنائیں کہ ہمارا بھائی، ہمارا بہن کوئی دوسری طرف نہ جائیں، اور اس کے لیے آپ جو قربانی دے سکتے ہو دو، یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز جانتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے تو اس کے نیئر ڈیئر کو، اس کے فیملی میں کوئی اچھا آدمی ہے اس کو بتاؤ کہ دیکھو بھائی ایسا ایسا مجھے لگ رہا ہے، تم ذرا انکوائری کرو، پھر ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا۔ اس طرح سے کوئی بات تم کرو تاکہ بدنامی نہ ہو، یہ بدنامی کی حد ہو گئی ہے۔ اس لیے بھائیوں، خاص کر میرے نوجوان بھائیوں کو اور بہنوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے تمہیں جو ایمان دیا ہے وہ بہت بڑی دولت ہے، دنیا کی چند محبت کے لیے اور چند چیزوں کے لیے اس کو قربان کر دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے اصولوں پر اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔